زیادہ حدیث ملے گی ایز کمپیئر ٹو باقی اصحاب کے. باقی اگر کوئی مجھ سے پوچھے نا کہ مولا علی علیہ السلام کی شان میں جتنی احادیث ہیں ان میں اگر میں کہوں کہ ٹاپ پہ کون سی حدیث ہے تو یہ میری ذاتی رائے ہے, اس سے علماء کرام اختلاف بھی کر سکتے ہیں, لیکن میں نے چونکہ ایک انجینئر ہونے کی حیثیت سے اس کی انٹینسٹی جب ڈیفائن کی ہے نا تو میرے نزدیک ٹاپ پہ وہ حدیث ہے جو امام بخاری اور امام مسلم نے اپنے اس چیپٹر میں فضائل علی والے میں ٹاپ پہ لی ہے کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. اللہ اکبر. غزوہ تبوک کے موقع پر پہلا اور آخری موقع تھا کہ مولا علی علیہ السلام نبی علیہ السلام کے ساتھ اس کرٹیکل جنگ میں جو رومن امپائر کے خلاف تھی شریک نہیں ہو رہے تھے, تو آپ علیہ السلام نے انہیں عورتوں اور بچوں پہ چھوڑا, انہوں نے رونا شروع کر دیا, تو نبی علیہ السلام نے ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا کہ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. یعنی جس طرح موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تھے تو ہارون علیہ السلام کو اپنے نائب کے طور پر چھوڑ کے گئے تھے, میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ آپ کی دلجوئی فرمائی. اب اس کے اوپر اگر آپ غور کریں, ہارون علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جنہیں موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر کے قرآن میں آیا مانگا تھا اپنے ساتھ سپورٹر کے طور پر. دوسرا جو امپورٹنٹ بات ہے کہ جب وہ کوہ طور پر گئے تو ان کو اپنے نائب کی حیثیت سے چھوڑ کر گئے. جی. تیسری بات, وہ پیغمبر تھے لیکن چونکہ ختم نبوت ہو چکی ہے یہ والا ٹائٹل مولا علی کو نہیں ملا, لہذا امپلائیڈ ہے کہ اگر نبی علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر ہوتا تو مولا علی علیہ السلام ہوتے. اور میں عموماً جو قادیانی ہیں انہیں بھی یہ حدیث پیش کرتا ہوں کہ اگر تمہیں امتی نبی بنانے کا شوق ہے نا تو اس امت میں جو شخص پہلے نمبر پہ حقدار ہے نا کہ وہ امتی نبی بنے وہ مولا علی علیہ السلام ہے. اس حدیث سے پتا چلا نا, کیونکہ جس کو قرآن میں نسبت دی گئی ہارون کو موسیٰ کے ساتھ اور بخاری و مسلم میں یہ نسبت آئی, تو پھر نبی علیہ السلام کے ساتھ اگر کوئی اسسٹنٹ پیغمبر ہوتا نا تو حضرت مولا علی ہوتے, لیکن نبی علیہ السلام نے ساتھ ہی فرما دیا مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو سر اگر مولا علی نبی نہیں ہے نا امتی تو غلام قادیانی دجال تو شاہی کوئی نہیں. اس کے علاوہ بھی جتنے لوگ دعوے پیغمبری کریں وہ تو کسی کھاتے میں نہیں ہے. اگر مولا علی کا یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے شرح صدر کی میرے اوپر, اور میں جب بھی یہ بیان کرتا ہوں میرے اوپر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ یہ ایک حدیث ختم نبوت کے اوپر بھی ایک پہرا دینے والی حدیث ہے. الحمدللہ, سبحان اللہ. اچھا, دوسرے نمبر پہ اگر کوئی حدیث میں لیتا ہوں نا جی, وہ حدیث ہے جو بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. یہ اس سے بڑی ڈگری ہے. اور صحابہ کہتے ہیں ہمیں پوری رات نیند نہیں آئی, اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ حضرت عمر کہتے ہیں یہ پہلا موقع تھا کہ مجھے بھی خواہش پیدا ہوئی کہ مجھے بھی نبی علیہ السلام یہ منصب دے دیں. یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں, اور نقل کیے حضرت ابو ہریرہ نے جن کے اوپر تہمت لگائی جاتی ہے کہ ان میں بغض اہل بیت تھا, نعوذ باللہ. یہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں. تو صحابہ کہتے ہیں ہم پوری رات اس شوق میں سوئے نہیں کہ یہ کون خوش نصیب ہوگا. نبی علیہ السلام نے صبح کے وقت سیدنا مولا علی کو بلایا, ان کو آشوب چشم تھا, اپنا مبارک لعاب دہن لگایا, اور پھر نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے زرہ باندھ کے ان کو رخصت کیا اور کہا کہ اے علی پہلے ان کو دعوت دینا, اگر تیری وجہ سے کسی ایک شخص کو بھی ہدایت مل گئی تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. تو یہ دوسرے نمبر پہ میں سمجھتا ہوں یہ والی حدیث ہے جو مولا علی علیہ السلام کی شان میں. تیسرے نمبر کے اوپر وہ آیت مباہلہ والی, وہ بھی مسلم شریف کے اندر حدیث ہے. ایک اس کا طریق سعد ابن ابی وقاص نے بیان کیا اور ایک سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا نے. سعد ابن ابی وقاص والا تو بڑا دردناک اس کا طریق ہے. اب مفتی صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, مفتی انیر قریشی صاحب, تو ماشاءاللہ اس چیز کا مجھ سے زیادہ ادراک رکھتے ہیں کہ جب شام نے سعد ابن ابی وقاص کو حکم دیا اور کہا کہ تمہیں کون سی چیز مانے ہے کہ تم ابو تراب کے اوپر سب نہیں کرتے, اور منہاج السنہ میں فلنگ دی بلینکس کیا ہے امام ابن تیمیہ نے اس کے اندر کہ انہوں نے حکم دیا سب کرنے کا, یہ خود سے الفاظ ڈالے, اور پھر کہا کہ تمہیں کون سی چیز مانے ہے. تو انہوں نے کہا کہ سن, میں نے علی بن ابی طالب کے بارے میں 3 ایسی فضیلتیں سنی ہیں کہ ان میں سے ایک بھی مجھے مل جاتی نا تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر تھا. پھر انہوں نے پہلے وہ حدیث سنائی غزوہ تبوک والی, علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ. پھر غزوہ خیبر والی حدیث سنائی, اور پھر کہا کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی سورہ آل عمران آیت نمبر 61 تو نبی علیہ السلام نے مولا علی کو, سیدہ فاطمہ, سیدنا حسن و حسین علیہم السلام اجمعین کو اپنی چادر کے نیچے لے کر کہا اللہم ہاؤلائی اہل بیتی, اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے. اچھا, اس کا ایک طریق سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے.
खसाइस अली वाले चैप्टर में, उसमें आगे अल्फाज हैं, साद इब्न अबी वकास का बेटा कहता है कि जब अमीर शाम ने हजरत साद से ये कलिमात सुने तो जितना दिन वो मदीना रहे एक जुमला भी मौला अली की तनकीस का अपनी जुबान से निकाला नहीं है। लिहाजा ये पता चल गया कि इमाम नबवी ने जो इसे कवर करने की कोशिश की थी वो तो फजाइल सुनना चाहते थे, वो बात गलत थी। असल बात ये है कि उन्होंने अबू तुराब जो कहा, और आपको पता है ये भी सही मुस्लिम में 6229 नंबर हदीस है, ये बनु उमैया अपने मेंबरों से कहलवाते थे लअनल्लाहु अबत तुराब, अऊज़ु बिल्लाह। तुराब लफ्ज अगर बनु उमैया बोले ना तो ये फजीलत के लिए नहीं, तहकीर के लिए बोलते थे। साल इब्ने साद अस-सादी की हदीस है, बुखारी में भी मुस्लिम में भी, मुस्लिम में डिटेल से है 6229 नंबर, कि उन्हें जब आले मरवान ने बुलाया मिंबर पे कि आप आके सैयदना अली पर सब करें, तो उन्होंने कहा मैं कभी भी नहीं करूंगा। उनका चले आप कह दें लअनल्लाहु अबत तुराब। उन्होंने कहा तुम अबू तुराब कह रहे हो, यानी मट्टी वाला, और तुम खुश हो रहे हो उनकी तहकीर करके। और मौला अली इससे गुस्से में नहीं आते थे, वो सबसे ज्यादा खुश ही इसी नाम से होते थे। हालांकि उन्होंने अपना जो कुनियत है उनकी अबुल हसन थी। फिर उन्होंने कहा अच्छा बताएंगे नाम पड़ा कैसे था। फिर उन्होंने बताया कि एक दिन सैयदा फातिमा और सैयदना अली का मियां बीवी होने के नाते झगड़ा हुआ। मौला अली अलैहिस्सलाम घर से निकल गए और जाके मस्जिद एक जगह लेट गए। जब नबी अलैहिस्सलाम आए और पूछा किधर है अली, तो बताया वो तो चले गए इस तरह। तो नबी अलैहिस्सलाम ने साहबी भेजा, उन्होंने आके बताया कि फलां जगह है, तो नबी अलैहिस्सलाम खुद तशरीफ ले गए। हालांकि बुलवा सकते थे, मौला अली खुद हाजिर होते, अपने मुबारक हाथों से मट्टी झाड़ी और कहा उठ अबू तुराब, उठ अबू तुराब। और ये इतना पसंदीदा नाम था कि उन्होंने अपनी कुनियत अबू तुराब रख ली। और आखिरी हदीस में बयान करते तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैं इंजीनियर साहब एक मुख्तसर सा वफा लूं।